तशरीफ रखें। कि आज सारी दुनिया के अखबारों में सुर्खियां लगी हैं इनकी 26वें आईनी तरमीम की, जिसमें उन्होंने बताया कि न ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर पूरी उतरती है, न ये लॉ के ऊपर पूरी उतरती है, और आपने अदलिया के पर काट दिए पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट में उस पार्लियामेंट के आपने नीचे दे दिया जो अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी फॉर्म 47 के पैदावार हैं। एक टिकटॉक वजीर आला है जो कि चिट्टी अनपढ़ है, जो मेयर शराफत अली से हार चुकी हैं, वो कहती होती थी कि लोटों की जगह बाथरूम में होती है। मैं PMLN से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने जो हमारे बंदे अगवा किए, कितने लोटे आपने मरियम नवाज के बाथरूम के लिए जमा किए और कितने लोटे उसको चाहिए और उसका करना क्या है? मुझे सर डेरा गाजी खान में अपने कमरे से घसीट के निकाला गया और सर मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था। सर मुझे जब गाड़ी में बिठाया गया तो मैं सर पार्लिमानी लीडर हूं, मैं 2 दफा डेरा गाजी खान के गयूर अवाम के नाम पे, इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आई हूं। तो सर मेरी आंखों के ऊपर काली पट्टी बांधी गई, मेरे सर के ऊपर दहशतगर्दी की तरह काला कपड़ा डाला गया। तो सर मेरे में तो इतनी जुर्रत है कि मैं डेरा गाजी खान नाहक जेल काटने के बाद यहाँ आके खड़े होके आपकी फस्तायत का मुकाबला कर रही हूँ। अगर आपके ऊपर इतनी सख्ती गुजरी होती जो मेरे लीडर और मेरी पार्टी और हमारे ऊपर गुजरी होती है, तो यकीन करें स्पीकर साहब कि PMLN वाले जूते छोड़ के अकामों के ऊपर, नाई के मकामे के ऊपर, चपरासी के अकामे के ऊपर इस वक्त लंदन और जद्दा भाग चुके होते। लोगों की बहनें बेटियों को अगवा करने का इस्लामाबाद को अड्डा बना दिया है, अपनी बीवियों के हाथ पकड़ के हल्फ लेते हैं, सर दूसरों की बहनों बेटियों को अगवा करते हैं, उनकी चादरें उतारते हैं। अगर इनको 26वें आईनी तरमीम के जरिए PDM की हुकूमत को कोई पजीराई मिली है ना, तो वो लोगों के बच्चों को अगवा करने से मिली है, उनके नाखून खींचने से मिली है, बहनों बेटियों को जो है वो जेल में डालने से मिली है। आपने बूट चाटे, आपने लोगों को अगवा किया। पार्लियामेंटेरियंस नहीं है लैंग्वेज, माशाल्लाह सर, लोगों की माएं बहनें बेटियां अगवा हो गई और आप इनको पार्लियामेंट की फिक्र है। बात करें सर मैं आखिरी बात आपसे सवाल करती हूँ कि अगर इतनी पार्लिमानी उसकी आपको फिक्र है, सर आप भी इस ऐवान में मुंतखब हो के आए हैं। अगर आपको आपके कमरे से अगवा करके घसीट के लेकर जाया जाए, आपके आंखों के ऊपर पट्टी बांधी जाए काली, आपको दहशतगर्दों के सरगर्दों की तरह आपके मुंह के ऊपर भी काली चादर डाली जाए, तो सर आप क्या नोटिस लेंगे? आपके ऐवान में लोगों के साथ ये हो रहा है, लेकिन आप लोगों को सर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई विश कि सर यहाँ पे गवर्नमेंट के वो 2 मिनिस्टर्स यहाँ बैठे हुए थे जो इस वक्त बड़ी शोखियाँ मार के गए थे अपनी 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, और कह रहे थे कि जी बड़ी मुबारकबाद पेश करते हैं हम दुनिया को, और आगे से ये भी फरमा रहे थे कि हमारी पार्टी को मुखातब कर रहे थे कि जी 5-6 आपके बड़े अच्छे बच्चे थे जिन्होंने ज़मीर के मुताबिक जो है वो फैसला किया और हमारी तरफ आ गए। आप 70 लोग भी अगर आना चाहें तो हमारी पार्टी की तरफ आ जाएं। तो सर दे हैव द ऑडेसिटी टू स्पीक हेयर। लोगों को अगवा करने के बाद तो अगर मेरी ख्वाहिश है कि वो दोनों यहाँ पे मौजूद होते तो मैं उनको जवाब दे दूं कि सर इन्हीं की एक टिकटॉक वजीर आला है जो कि चिट्टी अनपढ़ है, जो मेयर शराफत अली से हार चुकी हैं, वो कहती होती थी कि लोटों की जगह बाथरूम में होती है। मैं PMLN से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने जो हमारे बंदे अगवा किए, कितने लोटे आपने मरियम नवाज के बाथरूम के लिए जमा किए और कितने लोटे उसको चाहिए और उसका करना क्या है? फिर सर उसके बाद आगे से फरमाते हैं कि आप तो अपने लीडर के साथ ही नहीं खड़े, आपका जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, आप तो उसके साथ ही नहीं खड़े हैं। सर मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि अपने लीडर नवाज शरीफ की तकरीर निकाल के देख ले। वो कहते हैं कि मुझे मेरी पार्टी ने कहा कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब मैंने कदम बढ़ाया, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई बंदा पीछे नहीं खड़ा था। अगर आपका गिला आपके लीडर को आपकी पार्टी से, तो आप हम पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? हम तो अपने लीडर के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इमरान खान के साथ हम खड़े रहेंगे। और सर दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि जी ज़मीर के मुताबिक फैसला किया, आपने अपने लीडर का साथ छोड़ दिया। सर मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात जरा गौर से सुने। मुझे सर डेरा गाजी खान में अपने कमरे से घसीट के निकाला गया और सर मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था। सर मुझे जब गाड़ी में बिठाया गया तो मैं सर पार्लिमानी लीडर हूं, मैं 2 दफा डेरा गाजी खान के गयूर अवाम के नाम पे, इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आई हूं। तो सर मेरी आंखों के ऊपर काली पट्टी बांधी गई, मेरे सर के ऊपर दहशतगर्दी की तरह काला कपड़ा डाला गया।
تو سر میرے میں تو اتنی جرت ہے کہ میں ڈیرہ غازی خان ناحق جیل کاٹنے کے بعد یہاں آ کے کھڑے ہو کے آپ کی فسطائیت کا مقابلہ کر رہی ہوں. اگر آپ کے اوپر اتنی سختی گزری ہوتی جو میرے لیڈر اور میری پارٹی اور ہمارے اوپر گزری ہوتی ہے تو یقین کریں اسپیکر صاحب کہ پی ایم ایل این والے جوتے چھوڑ کے اقاموں کے اوپر، نائی کے اقامے کے اوپر، چپراسی کے اقامے کے اوپر اس وقت لندن اور جدہ بھاگ چکے ہوتے. تو تانا اس کو مارے جو آپ برداشت بھی کر سکیں. اب سر انہوں نے کہا کہ جی ہماری بڑی پذیرائی ہوئی ہے جو ہم لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم کروائی ہے. اسپیکر صاحب ان کو سر انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ ہے سر، میں اس میں 60 کے قریب ججز ہیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیں اس کے اندر. سر میں ان کے بارے میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج ساری دنیا کے اخباروں میں سرخیاں لگی ہیں ان کی 26ویں آئینی ترمیم کی سر، جس میں انہوں نے بتایا کہ نہ یہ ہیومن رائٹس کے اوپر پوری اترتی ہے، نہ یہ لا کے اوپر پوری اترتی ہے، اور آپ نے عدلیہ کے پر کاٹ دیا پارلیمنٹ کو، اور پارلیمنٹ میں اس پارلیمنٹ کا آپ نے نیچے دے دیا جو الحمدللہ ساری کی ساری فارم 47 کے پیداوار ہیں. ایک بندہ بھی ووٹ لے کر نہیں آیا ہوا ہے، ایک بندہ بھی ووٹ کی طاقت سے نہیں آیا ہوا، سب کے سب فارم 47 کے پیداوار ہیں. اس کے نیچے انہوں نے عدلیہ کے پر کاٹنے کی کوشش کی ہے. بڑی آپ شوخیاں مارتی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر. آپ نے غریبوں کے لیے، ان کا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی آئینی ترمیم کی ہوتی تو شاید لوگ آپ کو پذیرائی دیتے. آپ نے بھوکے ناداروں کے لیے کوئی، یا انصاف دینے کے لیے آپ نے لوگوں کے، غریبوں کے لیے، عوام کے لیے آپ نے کوئی آئینی ترمیم کی ہوتی تو شاید آپ کا لوگ ساتھ دیتے، لیکن نہیں. ابھی سر میں رپورٹ کے مطابق آپ کو بات بتاتی ہوں کہ سر 14 جون 2019 کو جب پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت تھی تو سر یونائٹڈ نیشنز نے اسلام آباد کو اپنا ہوم سٹیشن مقرر کیا اور اس کی پوزیشن ریسٹور کی، اور کہا کہ جتنے بھی یو این کے آفیسرز ہیں سر اپنے ہاؤس کو تو ذرا ان آرڈر کریں پلیز. اسپیکر صاحب میری ریکویسٹ اپنے ہاؤس کو آرڈر. جی آرڈر ان دا ہاؤس. یہ تشریف رکھیں ممبران، پلیز بیٹھ کے بات کریں اور آہستہ بات کریں یا لابیز میں جائیں. نہیں سر یہ بات ہی نہ کریں. جی بولیں، آپ بولیں. سر 14 جون 2019 کو یونائٹڈ نیشن نے جب پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت تھی تو انہوں نے اسلام آباد کو اپنے تمام یونائٹڈ نیشنز کے عملے کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے ریسٹور کر دیا. اس کو اپنا سر ہوم سٹیشن اسلام آباد کو قرار دے دیا. سر میں سمجھتی ہوں کہ جب یونائٹڈ نیشنز نے اسلام آباد کو کیپٹل کو ریسٹوریشن کر دیا کہ تمام لوگ اس میں جو ہے وہ آزادانہ گھوم سکتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے لوگ، تو سر یہ پاکستان کا ایک پرائیڈ تھا. اس کی سر ایویلیویشن کی گئی تھی اسلام آباد کی کہ جس میں نہ کسی کی عزت اچھالی جاتی ہے، نہ کسی کی پگڑی اچھالی جاتی ہے، نہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، بلکہ یہ سیف جو ہے وہ سٹی تھا فیملیز کے لیے، ایون کہ یونائٹڈ نیشنز کے لیے. سر اس کے بعد 2020 میں رپورٹ آتی ہے جب بھی میرے لیڈر عمران خان کی حکومت تھی تو سر دنیا کے ٹاپ 10 کیپٹلز میں اسلام آباد، انگلینڈ کے بعد سروس ڈیلیوری کے لیے اسلام آباد کا نام آیا ٹاپ 10 کیپٹل آف دا ورلڈ میں، جو سب سے سیفسٹ تھے اور سب سے بیسٹ اور سیکیور تھے، اور سر سروس ڈیلیوری میں. ابھی سر 2024 کی رپورٹ دیکھ لیں اسلام آباد کو، جس میں ایمبیسیڈر جس کو یو این نے اپنا ہوم سٹیشن قرار دے دیا تھا عمران خان کی حکومت میں، کیا سر یہ ابھی بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کا، اسلام آباد کا دنیا کے کیپٹل میں کون سا نمبر ہے؟ آخری نمبر بھی نہیں ہے سر. کیونکہ اب اگر آپ اسلام آباد کی تصویریں نکالیں گے تو سر آپ کو مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین کے مناظر نظر آئیں گے. اسلام آباد کو جس میں تمام دنیا نے ایک کیپٹل جس کو فالو کرنا ہوا تھا سر، اس کو تو انہوں نے ابڈکشن کا اڈا بنا دیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے. وہاں تو سر انہوں نے لوگوں اغوا کاری کا اسلام آباد کو اڈا بنا دیا ہے. وہاں سر پگڑے اچھالنے کا اڈا بنا دیا ہے. لوگوں کی بہنیں بیٹیوں کو اغوا کرنے کا اسلام آباد کو اڈا بنا دیا ہے. سر کوئی ان کو خیال ہے کہ اسلام آباد کا امیج یا پاکستان کا امیج انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ صرف اپنی خواہشات کے لیے. اپنی بیویوں کے تو جو ہاتھ پکڑ کے حلف لیتے ہیں، اپنی بیویوں کے ہاتھ پکڑ کے حلف لیتے ہیں، سر دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو اغوا کرتے ہیں، ان کی چادریں اتارتے ہیں، پارٹی خواتین کے اوپر حملہ کرتے ہیں. سر دل نہیں بھرا کہ ان کا عمران خان جیسے بڑے لیڈر کو جس نے نظریہ دیا، جس نے شعور دیا، آپ نے اس کو جیل کی کال کوٹڑی کے اندر رکھا، آئسولیشن میں رکھا. آپ چاہتے ہیں وہ گمنامی میں رہے.
ان کی بیگم صاحبہ کو آپ نے ناحق جیل کے اندر ڈالا. پھر آپ نے علیمہ خان کو, ان کی بہنوں کو, آپ نے عظمیٰ خان کو جو ان کی عزتدار بہنیں, آپ نے ان کو بھی جیل کے اندر ڈال دیا. تشریف رکھیں, نو کراس ٹاک. تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. ابھی ایک بزنس کا آئٹم رہتا ہے, ابھی وہ بھی لینا ہے. چلیں بولے, وائنڈ اپ کریں پلیز. سر میں صرف یہ کہا, اگر ان کو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پی ڈی ایم کی حکومت کو کوئی پذیرائی ملی ہے نا, تو وہ لوگوں کے بچوں کو اغوا کرنے سے ملی ہے, ان کے ناخن کھینچنے سے ملی ہے, بہنوں بیٹیوں کو جو ہے وہ جیل میں ڈالنے سے ملی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے یا آپ ختم کرنے کی کوشش کریں گے, تو میرا لیڈر تو اس ملک سے نہیں بھاگا آپ کی طرح 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر اپنے پلیٹلیٹس گرا کے بہانہ بنا کے. میرے لیڈر کو تو تاریخ ایک بہادر لیڈر کے نام سے یاد رکھے گی, آپ کو الحمدللہ انشاءاللہ بوٹ چاٹ کے نام سے یاد رکھے گی. آپ نے بوٹ چاٹے, آپ نے لوگوں کو اغوا کیا. پارلیمنٹیرینز نہیں ہے لینگویج, ماشاءاللہ سر, لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں اغوا ہو گئی اور آپ ان کو پارلیمنٹ کی فکر ہے. سر میں آخری بات آپ سے سوال کرتی ہوں کہ اگر اتنی پارلیمانی اس کی آپ کو فکر ہے, سر آپ بھی اس ایوان میں منتخب ہو کے آئے ہیں. اگر آپ کو آپ کے کمرے سے اغوا کر کے گھسیٹ کے لے کر جایا جائے, آپ کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی جائے کالی, آپ کو دہشت گردوں کے سرغلوں کی طرح آپ کے منہ کے اوپر بھی کالی چادر ڈالی جائے, تو سر آپ کیا نوٹس لیں گے؟ آپ کے ایوان میں لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, لیکن آپ لوگوں کو سر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم آپ سے یہاں پہ سوال صرف یہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کی آئینی ترمیم کے بدلے آپ کی پذیرائی نہیں ہوئی, یہ آپ کا تاریخ میں سیاہ دھبے کے اوپر نام لکھا جائے گا. عمران خان کو آپ نے ایکسپٹ کرے, انشاءاللہ یہ 26ویں آئینی ترمیم آپ کو گلے پڑے گی. عمران خان کی پارٹی مضبوط ہے, عمران خان تو اتنا بہادر ہے کہ جیل سے کہتا ہے تو لاکھوں لوگ اس کے لیے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کی تو کلثوم نواز جب گاڑی کے اندر ہوا میں لہرا رہی تھی نا کرین کے ذریعے, تو ایک ورکر بھی آپ کا باہر نہیں نکلا تھا. ہمارے تو پرامن لوگ, آپ ہر شخص کے اوپر لاکھوں کے لحاظ سے, تھوک کے لحاظ سے آپ دہشت گردی اور غداری کے مقدمے کرتے ہیں. میں سلوٹ پیش کرتی ہوں اپنے تمام MNAs کا کہ آپ بکے نہیں, آپ ڈرے نہیں, آپ جھکے نہیں, اور اپنے بہادر لیڈر عمران خان کا آپ نے ساتھ دیا ہے. بہت شکریہ.